سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو ویکٹرز کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے۔ ویکٹرز کیا ہیں؟ ویکٹرز آر اسمال آرگنزم دیٹ کیری سیریس ڈیزیزز، یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے یہ آرگنزم ہوتے ہیں، یا حشرات الارض کہہ لیں ان کو، چھوٹے چھوٹے اسمال حشرات الارض ہیں، لیکن یہ جراثیم اور وائرسز پھیلانے کا اور بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے پہلی بار 1950 کی دہائی میں عالمی یوم صحت منانے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا، جس کے تحت باہمی مشاورت سے کسی بھی ایک مرض کو منتخب کر کے اس کا طبی موضوع یعنی تھیم جاری کر دیا جاتا ہے، تاکہ دنیا بھر میں ہر سطح پر مرض سے متعلق مکمل آگاہی اور معلومات فراہم کی جا سکیں۔ اس ضمن میں رواں سال کا تھیم ایسے امراض کا مجموعہ ہے جو دوسرے جانداروں سے انسان تک منتقل ہوتے ہیں۔ مرض کی اس منتقلی میں جو جاندار، جو ویکٹر ہر کارے یا کرندے کا کام یا فرض انجام دیتے ہیں، اسے ویکٹر کہا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ان امراض کو ویکٹر بورن ڈیزیزز کا نام دیا گیا ہے۔ ویکٹر بورن ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویکٹر سے پیدا ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں ایک ایسے حشرات الارض کا واسطہ سامنے آتا ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جراثیموں کو، وائرسز کو منتقل کرتا ہے۔ طبی اعتبار سے کسی جاندار کو ویکٹر کا لقب اس وقت دیا جاتا ہے جب مرض کا جرثومہ، بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ اس درمیانی میزبان کے جسم میں بھی کچھ وقت گزارے۔ مثلا مکھی اپنے پروں اور ٹانگوں میں جراثیم لپیٹ کر کسی دوسری غذائی شے کے تک منتقل کر دے تو تکنیکی اعتبار سے وہ ویکٹر نہیں کہلائے گی، جبکہ مچھر ملیریا سے متاثرہ مریض کے خون میں شامل جرثومے یعنی کہ پیراسائٹ نگل کر انہیں اپنے جسم میں پرورش کا موقع دیتا ہے اور پھر چند دن کے بعد کسی صحت مند شخص کو کاٹ کر ملیریا پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ویکٹر کے زمرے میں زیادہ تر اڑنے والے کیڑے آتے ہیں، مثلا مچھر یعنی کہ ماسکیٹو، ریگستانی مکھی، سینڈ فلائی، پسو، رگنے والے کیڑے، جوئیں، جانوروں کے جسم پر پلنے والے ٹکس اور پانی کے گھونگے وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ 3 صدی قبل پسو نے طاعون پھیلا کر یورپ کی 1/3 آبادی کو لقمہ اجل بنا دیا تھا، جسے بلیک ڈیتھ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پسو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن طاعون کی وجہ یعنی کہ جرثومہ دنیا سے نیست و نابود ہو چکا ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے کہ چیچک کا وائرس۔ مذکورہ امراض کے ویکٹر استوائی یا نیم استوائی خطوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن کی اکثریت دنیا کے پسماندہ اور غریب ممالک مثلا ایشیا، افریقہ اور امریکہ پر مشتمل ہے۔ سماجی، جغرافیائی اور معاشی عوامل سے قطع نظر یہاں صرف ان امراض کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے ملک میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ان امراض میں سر فہرست ملیریا اور ڈینگی بخار ہے، اور یہ امراض اب تک ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکے ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں یہ امراض اب بھی موجود ہیں، جبکہ دنیا میں
یہ امراض غائب ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو مختلف ویکٹر باؤنڈ ڈیزیز کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کون سے ایسے ویکٹر ہیں، کون سے ایسے حشرات الارض ہیں جو کہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔